ایک ایسا عظیم النشان بادشاہ اور پیغمبر خدا جن سے ایک جن نے کچھ وقت کے لیے بادشاہت چھین لی تھی اور جن کی بادشاہت ہوا اور جنات پر تھی۔ السلام علیکم ناظرین، صدائے دین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ داستان شروع ہوتی ہے ایک ایسے عظیم النشان دربار سے جہاں انسانوں کے ساتھ جنات سب بستہ کھڑے ہیں، پرندے اپنے پروں سے سایہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت عطا کی تھی جس کی دعا انہوں نے خود مانگی تھی کہ اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہی دے دے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ یہ صرف زمین کے ایک ٹکڑے کی حکمرانی نہیں تھی بلکہ کائنات کی طاقتیں ان کے تابع کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک تخت کو تابع کیا ہوا تھا جس پر تقریباً 6 لاکھ لوگ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے، جن پر نیک عمل اور صالح لوگ آگے بیٹھتے تھے اور باقی پیچھے بیٹھتے تھے۔ ہوا ان کے تخت کو اٹھاتی تھی اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرواتی تھی۔ ویڈیو کا سب سے دلچسپ حصہ وہ ہے جہاں سرکش جنات اور شیطانوں کا ذکر ملتا ہے۔ جو جنات انسانیت کے دشمن تھے یا حکم عدولی کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں زنجیروں میں جکڑ کر رکھتے تھے۔ کچھ جنات کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ وہ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں جائے، وہاں سے قیمتی ہیرے، موتی، جواہرات اور زمرد نکال کر لائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے گھر بیت المقدس کو سجایا جا سکے۔ کہانی میں ایک اہم موڑ تب آتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسے جزیرے کا علم ہوتا ہے جہاں کا بادشاہ انتہائی ظالم اور سرکش تھا۔ وہ اپنے طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے رغبدار خط لکھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ جب اس نے غرور دکھایا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو حرکت دی جس میں جنات کی ایک بڑی فوج شامل تھی۔ یہ دیکھ کر پہاڑ جیسی قامت والے جنات سلیمان علیہ السلام کے اشارے پر چل رہے ہیں۔ ظالم بادشاہ کے ہوش اڑ گئے اور سلیمان علیہ السلام نے اس مغرور اور ظالم بادشاہ کو شکست دے دی۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ حق کے سامنے باطل کبھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو نہایت خوبصورت تھی۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا اور سلیمان علیہ السلام کے پیروکاروں میں شامل ہو گئی۔ پھر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو شادی کا پیغام بھیجا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے قریبی لوگوں اور تورات کے علماء سے مشورہ مانگ لی۔ ان علماء نے سلیمان علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ان سے شادی کر لیں۔ جب شادی ہوئی تو یہ شہزادی اپنے باپ کے لیے بہت روتی تھی جو اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مارا تھا۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کی بیوی انتہائی غمزدہ حالت میں بیٹھی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا خفا کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے باپ کے پیچھے غمزدہ رہتی ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ میری ایک خواہش ہے جو کیا آپ پوری کر دیں گے؟ انہوں نے کہا، آپ علیہ السلام نے کہا کہ کیا خواہش ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ آپ میرے بابا کی مجسمہ مجھے لا کر دے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں سے کہا کہ جاؤ اور جو بادشاہ ہم نے مارا تھا ان کی مجسمہ لا کر دو۔ جب مجسمہ لایا گیا تو سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے اسے اپنے کمرے میں رکھ دیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت بھی شروع کر دی۔ جب سلیمان علیہ السلام کو اس کا پتہ چل گیا تو وہ نہایت غصہ ہو گئے اور اپنی بیوی کو سزا دی۔ یہ وہ دور تھا جس وقت مجسمہ سازی جائز تھی لیکن اسے عبادت کرنا سخت منع تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے گئے، وہاں کچھ مچھیروں کے ساتھ رہنے لگے اور اللہ کے دربار میں توبہ کرنے لگے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اسے اللہ پاک سخت ناراض ہو گئے ہوں گے۔ حالانکہ اس نے یہ عمل خود نہیں کی تھی لیکن اس کے خاندان میں ہوئی تھی۔ پھر ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام غسل خانے میں تھے کہ باہر سے ایک سرکش جن آیا اور سلیمان علیہ السلام کی بیوی سے کہا کہ مجھے وہ انگوٹھی دے دو۔ یہ وہ انگوٹھی تھی جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہوا اور جنات کو سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دیا ہوا تھا۔
یہ سرکش جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے شکل میں آیا ہوا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے وہ انگوٹھی اس جن کو دے دی تو وہ جن جلدی باہر گیا اور سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کے پاس وہ انگوٹھی تھی جس کی بدولت وہ ساری حکمرانی کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام غسل خانے سے باہر آیا تو اپنی بیوی سے کہا کہ وہ انگوٹھی مجھے دے دو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایک بار دی ہے، جس کے بعد سلیمان علیہ السلام سارا ماجرا سمجھ گیا۔ جس کے بعد وہ باہر تخت کے پاس گیا، لیکن کوئی اس کی بات کو نہیں مان رہے تھے، کیونکہ وہ انگوٹھی اس جن کے پاس تھی اور لوگ اس جن کو سلیمان علیہ السلام مان رہے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ سمندر کے کنارے گیا اور مچھیروں کے ساتھ رہنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی دربار میں روتا رہا۔ چند دن بعد جب سلطنت کے علماء اور نیک لوگوں کو پتہ چلا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے تو انہوں نے ایک اجلاس بلا لیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں سلطنت میں کوئی گڑبڑ ضرور لگتا ہے، کیونکہ ہمارا بادشاہ جو ہے گناہوں سے بچنے کی بجائے الٹا لوگوں کو گناہوں اور جرائم کی تلقین دیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تورات کی تلاوت اور ذکر اذکار اور مختلف قسم کے عبادات شروع کی اور دعائیں شروع کی۔ جب جن کو پتہ چلا کہ اب میرا یہاں رہنا مشکل ہے تو اس نے انگوٹھی کو دریا میں پھینکا اور تخت سے بھاگ گیا۔ ادھر ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے مچھیروں کے ساتھ رہ رہا تھا اور اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا کہ ایک دن ایک مچھوارے نے اس کے سامنے 2 مچھلیاں رکھ دی، ایک انہوں نے خود کھا لیا اور دوسرا مچھلی سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کو پال دیا تو اس کے اندر وہ انگوٹھی دی جو اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کے لیے عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور تخت کی طرف نکل پڑا اور پھر سے وہی بادشاہت شروع کی۔ ناظرین، بیت المقدس کی تعمیر ایک عظیم معجزہ تھی۔ جنات بڑے بڑے پتھر اور سنگ مرمر تراش کر لاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خود ایک شیشے کے حجرے میں بیٹھ کر ان کی نگرانی کرتے تھے۔ جنات اس قدر خوفزدہ تھے کہ وہ دن رات کام میں مگن رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وفات کا وقت جب قریب آیا تو سارے وزارتیں تقسیم کر دی اور ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری دے دی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو بیت المقدس کا کام رک جائے گا، کیونکہ یہ جنات کسی اور کی بات نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس بات کی فکر نہ کرو۔ وہ اپنے عصا یعنی لاٹھی کے سہارے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور جنات یہی سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہے اور نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی حکمت تھی تاکہ بیت المقدس کا کام مکمل ہو سکے۔ ہدہد اور ملکہ بلقیس کی کہانی۔ ناظرین، ہدہد ایک ایسا پرندہ تھا جو حضرت سلیمان کو جگہ جگہ سے معلومات لاتا تھا۔ ایک مرتبہ ہدہد کہیں نظر نہیں آیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے تو کسی نے جواب نہ دیا، یعنی ہدہد کہیں گیا ہوا تھا۔ سلیمان علیہ السلام غصہ ہو گئے اور کہا اگر میں نے اس ہدہد کو دیکھا تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ اچانک ہدہد حاضر ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم کہاں گئے ہوئے تھے؟ ہدہد نے کہا کہ اے پیغمبر خدا، میرے دوست یہاں پر باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے ایک انوکھے شہر کو دیکھا ہے جس پر ایک ملکہ حکمرانی کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا تو اس نے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو دیکھتے ہیں۔ تو میں بھی اس کے ساتھ گیا اور جب میں وہاں گیا تو وہاں ایک خوبصورت شہر تھا جس کی حکمرانی ایک ملکہ کر رہی تھی اور وہ خدا کے نافرمان لوگ ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو اس نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا کہ یا تو اللہ پر ایمان لاؤ اور یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب ملکہ بلقیس کو خط پہنچا تو اس نے سوچا کہ میں سلیمان علیہ السلام کو ایک تحفہ دیتا ہوں جس میں مختلف قسم کے ہیرے اور قیمتی جواہرات ہوں گے۔ جب اس نے تحفہ قبول کیا تو سمجھ لو کہ یہ ایک دنیائی بادشاہ ہے، اور اگر تحفہ رد کیا تو یہ ایک سچا پیغمبر خدا ہوگا۔
جب بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو تحفہ بھیجا تو سلیمان علیہ السلام نے تحفے کو ٹکرا دیا، تو اس بلقیس کو پتہ چلا کہ یہ صحیح اور حق پیغمبری خدا ہے۔ پھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے کا ارادہ کیا اور اپنے نوکروں سے کہا کہ چلو سلیمان علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بلقیس اس کے پاس آ رہی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنات سے کہا تو کون سب سے پہلے بلقیس کے تخت کو یہاں لائے گا؟ جس پر ایک جن نے کہا کہ میں اسے آنکھ کے پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی ٹائم میں اسے پہنچا دوں گا، اور سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے پہننے سے پہلے اس کا تخت اپنے پاس لایا تھا۔ تو ناظرین، کہانی کا اختتام حضرت سلیمان علیہ السلام کی عاجزی پر ہوتا ہے کہ اتنی طاقت اور تخت و تاج کے باوجود وہ ایک معمولی چٹائی پر بیٹھتے تھے اور جو کی روٹی کھاتے تھے۔ ان کا قول یہ تھا کہ یہ سب میرے رب کا امتحان ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔